ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، کچھ بولنے کے لیے میرے پاس جملے ہی نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہ جب میں چلو بس بیٹھ جاؤ۔ جب میں پہلے کبھی سفر پہ نکلتا یا مائک پر آتا تو مجھے پورا یہ اطمینان، یہ بھروسہ ہوتا کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میری ماں کا سایہ میرے سر سے اڑ گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ میرا شفیق باپ میرے حق میں دعا کرتا ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر میدان میں اپنا قدم بڑھا، تیرے باپ کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں بسم اللہ کر کے ہر میدان میں اپنے قدم کو بڑھاتا چلا گیا اور میرے باپ کی دعاؤں کے سہارے اللہ مجھے کامیابی عطا کرتا رہا۔ لیکن میرے بھائیوں، اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ زندہ ہیں۔ میں یسیر کے ساتھ یتیم بھی ہو گیا، اور کیسا باپ، اتنی محبت کرنے والا باپ کہ طاہر ملت کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف ان کے بیٹوں کی آنکھیں نم نہیں ہوئی، صرف ان کے خاندان والے نہیں روئے، بلکہ جس نے ایک بار بھی ان سے ملاقات کر لی تھی اس کی آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب بن گئی۔ کیا ایسا محسن ہم سے رخصت ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ماں ماں ماں، بے شک ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن باپ کی محبت کو اکثر لوگ نظر انداز کیا کرتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ ماں اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے اور باپ اپنی محبت کو سینے میں دبوچ لیا کرتا ہے۔ باپ کوئی کم محبت نہیں کرتا، باپ اپنی اولاد کی خاطر لوگوں سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کی خاطر کپتی ہوئی دھوپ میں پھاوڑا چلاتا ہے صرف اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ لیکن اس کا احساس انسان کو، بندے کو جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا باپ اس زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب اس کا باپ اس زمین کے اندر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ طاہر ملت، خدا کی قسم، جو صرف ہم 3 بیٹوں کے باپ نہیں، ہزاروں لاکھوں کے روحانی باپ تھے، ہر ایک سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ جملہ بول رہا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں پیر تو بڑے بڑے ہیں، لیکن طاہر ملت کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے پیروں سے ملنے کے لیے نہ جانے کتنا لوگ وقت خرچ کر دیتے ہیں۔ آئے ہیں صاحب، دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، قاصد پہ قاصد جا رہا، لیکن نہیں، طاہر ملت کے پاس اگر کوئی ادنا سا بھی آدمی ملنے کے لیے آ جاتا اور ان کے کان تک خبر پہنچ جاتی تو خدا کی قسم میں تو ان کی اولاد ہوں، میں ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کرتا تھا، کسی آنے والے نے کہہ دیا کہ حضرت فلاں آپ سے ملنے آئے ہیں، نوالا چھوڑ دیا کرتے تھے اور جوتے پہن کے باہر نکل آتے۔
اکثر اس بات پر ہم لوگ وہ بھی ہو جاتے تھے، ابو کھانا تو پورا کر لیجئے کم از کم، بولتے نہیں، کیا پتا کس مصیبت سے آیا ہے، کتنی دور سے چل کے آیا، ہمیں دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی لیکن طاہر میاں جیسا باپ اس دنیا میں نہیں ملے گا، طاہر ملت جیسا محبت فرمانے والا شخص اب ہم سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان کے جتنے بھی مریدین ہیں ان سے میں مؤدبانہ یہی ان تک پیغام پہنچاؤں گا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارا پیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تمہاری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ کوشش کروں گا، حالانکہ پوری طرح طاہر ملت کی عطا نہیں بن پاؤں گا، لیکن ہاں کوشش کروں گا کہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم طاہر ملت کے مریدوں کی خدمت میں حاضر رہیں۔ ان کے جتنے بھی مریدین ہیں ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ میرا مرشد مجھ سے رخصت ہو گیا، بلگرام میں تمہاری سننے والا کوئی نہیں۔ میں کوشش کروں گا، ہمت کروں گا کہ طاہر ملت کی میں عطا بن سکوں اور ان کے نقش قدم پر چل کر جیسے انہوں نے دنیا میں عزت قائم کی ہے، عزت پائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر تھوڑی بہت قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ رسم سجادگی بظاہر تو لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن خدا کی قسم اس کلیجے سے پوچھو، اس سینے سے پوچھو کہ میرے اسٹیج کی زینت چلے گئے، میرے گھر کی رونق چلے گئے۔ جب اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے تو میرا اسٹیج بھاری ہو جایا کرتا تھا، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا جس اسٹیج پہ طاہر ملت جلوہ فرما ہوتے تھے، خدا کی قسم قدرتی نور کی بارش ہوا کرتی۔ اب وہ میں کمی کہاں سے پوری کروں گا؟ اب میں اپنے باپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ہاں چلتے چلتے کچھ نصیحتیں ضرور کر گئے۔ میں کوشش کروں گا اور اپنے بڑے بھائی سعید میاں صاحب کہ اب یہی ہمارے بھائی بھی ہیں اور یہی میرے باپ کے قائم مقام بھی ہیں، ان کی سرپرستی میں چل کر ہی میں آگے کوئی نیا قدم اٹھاؤں گا۔ اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھائی نجیب میاں صاحب، سید اویس میاں صاحب، بادشاہ میاں صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ حضرات دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہمیں ملی ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی میرے بھائیوں کوئی لمحہ شاید ایسا گزرتا ہو جس لمحے میں میرے باپ کی یاد مجھے نہ آتی ہو، اس لیے کہ باپ تو بہت ہوتے ہیں، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، لیکن طرح طرح مزاج کے ہوتے ہیں، طرح طرح خیالات کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا باپ کھویا ہے خدا کی قسم کہ کچھ الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں کہ ہم جو بیان کر سکیں۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کو قبر میں جنتی بچھونا اور جنتی لباس عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھائیوں کو، ان کے مریدین کو، محبین کو صبر عطا فرمائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے پورے خاندان کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے، دعا ہے کہ پروردگارہ جتنے بھی میرے باپ کے مریدین ہیں، مولا ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ ساتھ عزت کے رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا ساتھ ایمان کے اٹھا۔ قل پڑھ لیا جائے۔